پاک کی حیا کیسی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. آپ کے بہت سارے اوصاف میں یہ وصف ایسا واضح ہے کہ اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے اور حیا کی بات نہ کی جائے تو ایسا لگتا ہے ان کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کیا گیا. یعنی ایک ایسا شاندار پہلو ہے. یعنی پوری زندگی تو آپ نے حیا کی چادر اپنائی، لیکن آپ کا ایک بڑا کمال کا انداز یہ تھا کہ آپ کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. اور جب ایسا جنازے کی ڈولی وغیرہ بنائی گئی کہ جس میں یہ کنفرم ہو گیا کہ اب اگر اس میں کسی کا جنازہ رکھا جائے گا تو کسی کی نظر نہیں پڑے گی، تو آپ اس صورت میں مسکراتی ہیں. ذرا غور کریں کہ اپنی موت کی بات سن کر یا اپنے جنازے کی تیاری کی بات بھی کوئی کرے تو بعض اوقات کسی کو برا لگ جاتا ہے، مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے ہے کہ اب اس بات کا بھی اہتمام ہو گیا ہے کہ جو دنیا میں نے پردے کو کیری کیا ہے، یہ انتقال کے بعد جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا، اور پھر اس کا انعام وہ ملے گا. اور یہ مسکراہٹ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک ہی بار مسکراہٹ سارے آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، اور اب مسکراہٹ واپس بھی آ رہی ہے. تو اپنے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جنازے کا عالم یہ ہے کہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اس سے بڑھ کر کیا حیا اور اس سے پردے کا معاملہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ اس کا انعام یہ ملے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو یہ اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، سیدہ پاک کی سواری جا رہی ہے. یعنی ان کے پردے کا اہتمام جو ہے وہ روز محشر بھی ہوگا. اب یہ کتنا بڑا اشفاق بھائی پیغام ہے ان ہماری بہنوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو یقیناً بی بی فاطمہ کی کنیز کہتی ہیں، پنجتن پاک سے سب کو محبت ہے، لیکن آج جس طرح بے پردگی عام ہو رہی ہے اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے. یعنی پہلے بے پردگی کر کے شاید کہیں نہ کہیں احساس ہوتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، مگر اب اتنا نارملائز اس کو کر دیا گیا ہے کہ یہ تو بے پردگی ہے ہی نہیں. اگر ہم عام لوگوں میں مل رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، بے پردہ ہو رہے ہیں، تیار ہو کر جا رہے ہیں، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہا. اور سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ گھر کا مرد بھی اس کو عیب نہیں سمجھ رہا. چلے خواتین نے اگر کوئی غلط راہ اختیار کی ہے تو کوئی تو گھر میں ایسا غیرت والا ہو، کوئی بھائی کوئی والد جو کسی کو روکنے والا ہو. یعنی اب تو خود گھر کے مرد حضرات لے کر اپنے گھر والوں کو اس طرح بے پردہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ایک طرف تو بی بی فاطمہ کے پردے کا یہ عالم ہم سن رہے ہیں، کتنی دیر سے آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے. جس کے پاس حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، نبی پاک فرما رہے ہیں. اور دوسری طرف جناب ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب حیا پردہ تو دل کا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے آ گیا. یعنی وہ ان چیزوں کو مزید پروموٹ کر رہے ہیں. اس قدر بے حیائی پھیلنے کے بعد بھی ان کو شرم نہیں آ رہی کہ جناب کوئی بریک لگایا جائے. یعنی شریعت کا پردے کا اہتمام دیکھیں کہ صفا مروہ کے درمیان جو حاجی دوڑتے ہیں وہ ایک عورت کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، ایک ماں کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. مگر وہاں جب خواتین صفا مروہ کے درمیان ہوں گی اور جو گرین لائٹس جس کو میلین اخترین کہا جائے گا، وہاں عورت کو دوڑنے سے منع کر دیا گیا. مرد دوڑیں گے، عورتیں اپنی دھیمی چال سے چلیں گی. اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ عورت کی ادا ہے، مگر اس وقت وہ عورت اکیلی دوڑی تھی. آج مرد ساتھ موجود ہیں، اگر عورت مرد کے ساتھ دوڑے گی تو اس کے پردے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی آ جائے. اس قدر شریعت اہتمام کر رہی ہے کہ صفا مروہ پہ جناب پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن جناب وہ بازاروں میں جس طرح معاملات چل رہے ہیں تو خدا را آج کے